اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ فَمَا يَكْفُرُ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقُونَ أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ كِتَابَ اللَّهِ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ اور یقیناً ہم نے نازل کی آپ کی طرف واضح آیتیں، اور نافرمانوں کے سوا کوئی ان کا انکار نہیں کرتا۔ کیا ایسا نہیں ہوتا رہا کہ جب بھی انہوں نے کوئی عہد کیا تو ان میں سے ایک گروہ نے اسے پھینک دیا، بلکہ ان میں سے اکثر ایمان نہیں لاتے۔ اور جب بھی اللہ کی طرف سے ان کے پاس کوئی رسول آیا جو ان کے پاس موجود کتاب کی تصدیق کرتا تھا، تو جن لوگوں کو کتاب دی گئی تھی ان میں سے ایک گروہ نے اللہ کی کتاب کو پیٹھ پیچھے پھینک دیا، گویا وہ جانتے ہی نہیں۔ اس کے معنی ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کی طرف ایسی واضح آیتیں نازل کیں جو آپ کی نبوت کی دلیل ہیں۔ ان آیات سے مراد کتاب اللہ کی وہ محتویات ہیں جن میں علوم یہود کے مخفی پہلو، ان کے حالات اور پوشیدہ رازوں، بنی اسرائیل کے پہلے لوگوں کی خبروں اور ان کی آسمانی کتابوں کی ان باتوں کو بیان کیا گیا ہے جنہیں ان کے احبار و علماء کے سوا اور کوئی نہیں جانتا تھا۔ نیز ان کے اگلے اور پچھلے لوگوں نے احکام تورات میں جو تحریف و تبدیلی کی، اللہ تعالیٰ نے اسے بھی اپنی اس کتاب مقدس میں تشبت ازبام کر دیا ہے، جسے اس نے نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا ہے۔ یہ تمام باتیں ایک ایسے منصف مزاج انسان کے لیے بلا شبہ اور بلا شک واضح اور روشن آیات ہیں جسے حسد و سرکشی سے تباہ و برباد نہ کر دیا ہو، کیونکہ ہر صحیح الفطرت انسان مجبور ہے کہ وہ ان آیات بینات کی تصدیق کرے جنہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر دنیا میں تشریف لائے، حالانکہ آپ نے کسی بشر سے کوئی علم نہیں سیکھا اور نہ ان آیات میں سے کسی کو کسی دوسرے انسان ہی سے لیا ہے۔ ہم نے آپ کی طرف ان آیات بیانات کو نازل فرمایا ہے، آپ انہیں یہ پڑھ کر سناتے ہیں، صبح اور شام بتاتے ہیں، حالانکہ آپ ان کے نزدیک امی ہیں۔ آپ نے آج تک قرآن مجید کے سوا کسی اور کتاب کو نہیں پڑھا، لیکن ان کی کتابوں میں جو کچھ موجود ہے آپ انہیں ان کے بارے میں صحیح بتا دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس میں عبرت و نصیحت اور بیان و حجت ہے، اے کاش کہ یہ لوگ اس حقیقت کو جان لیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی اور آپ نے یہودیوں کو خصوصاً وہ عہد و میثاق یاد دلایا جو ان سے آپ کے بارے میں لیا گیا تھا، تو مالک بن سیف کہنے لگا، اللہ کی قسم، ہم نے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی عہد و میثاق نہیں لیا گیا تھا۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے آیت کریمہ نازل کی، کیا ایسا نہیں ہوتا رہا جب بھی انہوں نے کوئی عہد و میثاق کیا تو ان میں سے ایک فریق نے اسے پھینک دیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ ان میں اکثر بے ایمان ہیں۔ دنیا کی تاریخ میں کوئی ایسا عہد و پیمان نہیں جو یہود سے لیا گیا ہو اور اسے انہوں نے نہ توڑا ہو۔ ان کی عادت ہی یہی ہے کہ آج تک جو عہد کرتے ہیں کل اسے توڑ دیتے ہیں۔ اور جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے پیغمبر آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم آئے جو ان کے پاس موجودہ آسمانی کتاب کی تصدیق بھی کرتے ہیں، تو جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لائے تو انہوں نے تورات سے آپ کا مقابلہ کرنا چاہا، مگر جب انہوں نے دیکھا کہ تورات اور قرآن کے مضامین میں اتفاق ہے تو انہوں نے تورات کو بھی پس پش ڈال دیا اور آصف بن برخیا کی کتاب ہاروت و ماروت کے جادو کو اختیار کر لیا جو کہ قرآن کے مخالف تھی، اور اس نے فرمایا گویا وہ جانتے ہی نہیں۔ یہ لوگ جانتے تو تھے لیکن جاننے کے باوجود انہوں نے اسے پھینک دیا، چھپایا اور اسے ماننے سے انکار کر دیا۔
صدق اللہ العظیم.